الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج رمضان المبارک کی 13ویں تاریخ 1442 ہجری 26 اپریل 2021 یوم الاثنین، دوشنبہ، پیر، منڈے. تفسیر کے سلسلے میں ہمارا پارہ پہلا چل رہا ہے سورۃ البقرہ، دوسری سورہ، اس کی آیت نمبر 30. اس کے پچھلے آڈیو میں میں نے صرف اس آیت میں انسانوں کو جو شرف عطا کیے گئے اس کے بارے میں مختصراً کچھ بات کی تھی، اور پچھلی آیت سے اس کا جو کنیکشن ہے، جو تعلق ہے اس آیت پاک کا، وہ بتایا تھا. اب اس آیت پاک کو شروع کرتے ہیں. فرمایا جا رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ. جو لفظ ہے، میں نے پچھلے بھی آڈیوز میں کہا تھا کہ از جو ہوتا ہے وہ ماضی یعنی پاسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اذا جو ہوتا ہے وہ فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے. کبھی کبھی اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے، کبھی کچھ شرطوں کے ساتھ از جو ہے وہ فیوچر کے لیے استعمال ہو جاتا ہے اور اذا ماضی کے لیے، پاسٹ کے لیے. از جو ہے اسے کہتے ہیں اسم ظرف. مجھے اتنا زیادہ انگلش گرامر کے بارے میں معلومات ہے نہیں، پر پھر بھی جو میں نے ابھی کوشش کی تو اسم ظرف یعنی کہ ایڈوربل نیم، یعنی وہ نام جہاں پر کوئی کام ہوا ہو، کام ہونے کی جگہ، وقت. فعل جسے کہتے ہیں، ورب کام ہونے کی جگہ یا وقت کو از کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے. تو جہاں کہیں از ہوتا ہے وہ از، تو از ہونے کی جہاں بھی از ہے وہاں پر کوئی کام، کوئی ورب چھپا ہوا ہوگا، کوئی کام ہوگا. اب اسے محققین، نحویین جو گرامر جانتے ہیں وہ لوگ نکالتے ہیں. تو یہاں پر اکثر لوگوں کا، اکثر ہمارے علماء کا یہی شروع سے بہت پہلے سے یہی رہا ہے کہ یہاں پر اذکر یعنی یاد کرو، یہ فعل، یہ ورب چھپا ہے. تمام تفاسیر میں یہی اکثر جگہ یہی لکھا ہوا ہے وَإِذْ یعنی اذکر. میں آپ کو ایک تفسیر کی یعنی کہ عبارت سنا دیتا ہوں. تفسیر خازن ہے، بڑی پرانی اور مشہور تفسیر ہے، جلد اول، صفحہ نمبر 59، والیوم 1، پیج نمبر 59. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ فرماتے ہیں ای یعنی وَاذْكُرْ یا محمد اذ قال ربك وَكُلُّ مَا وُرِدَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ هَذَا النَّحْوِ فَهَذَا السَّبِيلُ. یعنی کہ وَإِذْ یعنی یا محمد، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کیجئے. وَاذْكُرْ یاد کیجئے، یہ وہاں پر چھپا ہے. وَإِذْ یعنی یا رسول اللہ آپ یاد کیجئے، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا. وہ کہتے ہیں کہ جہاں کہیں پورے قرآن میں وَإِذْ اس طریقے سے آیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو یاد کیجئے بھی کہا جاتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ یاد کروائیے، ذکر کیجئے اپنی امت کے سامنے، فلاں بات کا ذکر کیجئے، انہیں یاد دلائیے، یاد کیجئے، دونوں معنی استعمال کیے جاتے ہیں۔ تفسیر نعیمی جلد اول صفحہ نمبر 260، تفسیر نعیمی والیوم 1 پیج نمبر 260 پر اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کہ پچھلی آیتوں میں محسوس نعمتوں کا ذکر تھا، اس لیے وہاں اذکر یعنی یاد دلانے کی ضرورت نہیں تھی، ہم سب دیکھ رہے تھے، زندگی، حیات، موت، کھانے پینے کی چیز، ساری چیزیں محسوس تھی، سب کو پتہ چل رہا تھا، مگر یہاں اذکر ضروری ہے۔ اس اذکر کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یاد کرو، ان لوگوں سے ذکر کرو، یا تو یاد کرو معنی لیا جائے یا لوگوں کو ذکر کیا جائے، بتایا جائے۔ خیال رہے کہ وہ چیز یاد دلائی جاتی ہے جو پہلے سے علم میں ہو، یا تو بتا دی گئی ہو یا دکھا دی گئی ہو۔ اس کو سمجھنے کی بات ہے۔ میں یاد کرو بولوں گا کہ بھائی فلاں چیز یاد کیجئے، کب کسی سے کہوں گا کہ یاد کیجئے پرانی بات، ہم لوگ یہاں ساتھ میں تھے، فلاں جگہ گئے تھے، یہ واقعات ہوئے تھے، ہم ساتھ میں تھے، ایسا ہوا تھا۔ یعنی جب کوئی ساتھ میں ہوتا ہے، اس جگہ پر موجود ہوتا ہے، اس نے وہ ساری چیزیں دیکھی ہو، سارا واقعہ ہوا ہو ساتھ میں، تب اسے یاد دلایا جاتا ہے۔ کوئی ساتھ میں نہیں ہوگا تو یاد دلانے کا مطلب ہی نہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ساتھ میں اس نے سب کچھ دیکھا، دوسرا یہ کہ میں نے کسی کو بتایا کہ یار ایسا 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 ہوا تھا، پھر بعد میں یاد ہے میں نے بتایا تھا وہ پچھلی بار یہ سارے واقعات ہوئے تھے، یہ ایسا ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے، ہاں یاد آیا مجھے۔ یا پھر یعنی اس کے علم میں پہلے سے اس نے خود سے معلوم ہو، یعنی علم میں ہو، بتا دیا گیا ہو، یا اس نے دیکھا، اسے دکھا دیا گیا ہو، یا میں کسی کو دکھا دوں کہ یار دیکھو یہ ساری ایسا ایسا ہوا تھا، وہ دیکھ رہا ہے ساری چیزیں، ہاں۔ اب اس کے بعد میں پھر یاد ہے میں نے دکھایا تھا، وہ ایسا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ہم دونوں نے ساتھ دیکھا تھا، آپ نے دیکھا تھا۔ یعنی یہ کہ یاد اس چیز کو دلایا جاتا ہے کہ جسے پہلے سے اس چیز کا علم ہو، جسے علم ہی نہیں اسے کیا یاد دلایا جائے گا؟ جسے علم ہی نہیں، اب اسے آپ بولو کہ یاد آیا وہ ایسا ہوا تھا، بولے بھائی مجھے پتا ہی نہیں کب یہ سب ہوا تھا، میں نے دیکھا ہی نہیں، نہ مجھے آپ نے بتایا، نہ دکھایا، نہ میں جانتا ہوں، تو کیسے میں کہوں؟ تو معلوم ہوا کہ جب کسی چیز کا علم ہو، دکھایا گیا ہو یا بتایا گیا ہو، تب ہی کسی کو وہ چیز بعد میں یاد دلائی جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا، معلوم ہوتا ہے کہ سارے واقعات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم میں ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بتائے نہیں گئے تھے، کہ قرآن کریم تو اب اتر رہا ہے حضور کے علم میں، یعنی جو کچھ ہو رہا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں ہے، اور کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو۔ احادیث میں جب ہم روشن دیکھتے ہیں تو یہ حدیث پاک ضرور ملتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ عز و جل نے میرے نور کو تخلیق فرمایا، سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو تخلیق فرمایا، تو سب سے پہلے مخلوق جو ہے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پاک ہے۔ اور جب سب سے پہلے یہ ہیں تو ساری چیزیں حضور کی آنکھوں کے سامنے، سرکار کے علم میں ساری چیزیں، سارے واقعات ہو رہے ہیں، حضور ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، اللہ عز و جل حضور کو ہر چیز کا علم دے رہا ہے۔ اور پھر دیکھیے
40 سال تک کوئی بات نہیں ہو رہی، لیکن جب نبوت کا اظہار ہوا اور اللہ عز و جل نے وہ باتیں یاد کرانا شروع کرائیں، وحی آنا شروع ہوئی، نبوت کے مراتب طے ہوتے گئے، تو پھر حضور نے وہ باتیں بتائی ہیں کہ جہاں پر کسی عرب کے کسی لوگوں کو معلومات ہی نہیں تھی، بس ذرا سی بات جانتے تھے. ایسے ایسے واقعات آدم علیہ السلام سے لے کر کے تمام انبیاء کے واقعات کا ذکر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اصحاب کہف کا ذکر ان کے بالکل تفصیل کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے، ہر ایک چیز کا نام کے ساتھ بتائے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ساری چیزیں حضور کے علم میں تھیں. اللہ عز و جل نے ساری چیزوں کا علم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا تھا. شروع سے سرکار ساری چیزیں جانتے تھے. یہ بات اور ہے کہ جب اللہ عز و جل کا حکم ہوا، جب اللہ عز و جل نے اس طریقے سے یاد کیجئے، ذکر کیجئے کا حکم آتا گیا، تو میرے آقا ہر چیز کو بیان کرتے چلے گئے. تو اس سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شروع سے ہر چیز کو جاننے والے، دیکھنے والے، علم میں رکھنے والے اللہ عز و جل کی عطا سے ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں حاضر و ناظر. تو یہ ہمارا عقیدہ کوئی غلط عقیدہ نہیں ہے. حضور شروع سے تمام نہ صرف امت کے بلکہ تمام مخلوق کے احوال کو حضور جانتے ہیں. اور جب قرآن پاک نے یاد دلانے کا جب سلسلہ اور ذکر کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو بالکل تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا. اسی کو جو میں نے اتنی تفصیل سے کہا، اسی کو کتاب میں جو لکھا ہے وہ سن لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آپ کہتے ہیں کہ قرآن کریم تو اب اتر رہا ہے، پہلے حضور کو یہ ساری چیزیں کیسے یاد ہے، کیسے ہے، وہ اللہ جانتا ہے، اللہ نے آپ کو سکھایا. اور حضور نے کوئی دنیاوی طور پہ معلومات حاصل نہیں کی، اور حضور نے تاریخ بھی نہیں پڑھی تھی. ثابت ہوا کہ وہ سب حضور کو دکھا دیے گئے تھے، سارے واقعات حضور کے سامنے دکھا دیے گئے تھے. اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ اے محبوب ذرا اس واقعے کو یاد تو کیجئے. بعض جگہ ارشاد ہوا علم ترا، یعنی اے محبوب کیا تم نے وہ واقعہ نہ دیکھا، یعنی دیکھا ہے، یاد بھی کیا جا رہا ہے. آپ یاد کیجیے، آپ نے دیکھا نہیں. علم ترا بھی آیا ہے، کیا نہیں دیکھا؟ اس کا مطلب ہے علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی سرکار نے دیکھا ہے، ساری چیزیں دیکھی ہوئی. اس سے حضور کا علم غیب بھی ثابت ہوا اور حاضر و ناظر ہونا بھی ثابت ہوا. ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم میں شروع سے موجود ہیں. اللہ عز و جل نے علم عطا فرمایا ہے، دکھایا ہے ہر چیز کو. تو یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اللہ عز و جل ہمیں ایسے صحیح عقائد پر قائم رکھے، باطل بد مذہب فرقوں سے پروردگار ہم سب کو حفاظت میں رکھے، اور اہل سنت و جماعت کے عقائد پر قائم رہتے ہوئے موت نصیب فرمائے. تو یہ ہوا از پر الحمدللہ. میں نے کہا یہ بہت تفصیل سے جائے گی، یہ آیت نمبر 30 کے کئی آڈیوز بنیں گے انشاءاللہ. تو آگے کی باتیں انشاءاللہ اگلے آڈیو میں سماعت کریں گے. اللہ عز و جل مجھے سعادت نصیب کرے اور کام کروا لے پروردگار. کچھ جو تھوڑا سا ایک کر رہے ہیں اللہ عز و جل سے کروا لے اور قبول فرمائے، اور آپ لوگوں کو یاد رکھ کر عمل اور سمجھنے کی توفیق رفیق آپ کو اور مجھے عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.